بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد اجود الخلق وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم و معظم سامعین و ناظرین، سال 2024 اپنی آخری گھڑیاں گزار رہا ہے اور 2025 کی آمد ہے۔ اسلامی سال کا آغاز تو محرم الحرام سے ہوتا ہے، جبکہ عیسوی سال کا آغاز جنوری سے۔ ہمارے ہاں عموماً اس سال کے گزرنے پر اور نئے سال کی آمد پر لوگوں کو مبارکباد دی جاتی ہے اور خوشیاں منائی جاتی ہیں۔ نیو ایئر نائٹ منانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اور مختلف تقریبات انعقاد پذیر ہوتی ہیں۔ دوسرے ممالک میں تو بہت زیادہ حکومتی سطح پر اس کا اہتمام ہوتا ہے، جبکہ ہمارے ہاں بھی بہت سارے لوگ اس کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ ہمیں اس حوالے سے اپنی سوچ کو مفید اور بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 2025 کی دہلیز پر کھڑے ہوئے ہیں اور بس ایک دن باقی ہے اور ہم 2024 کو خیر آباد کہہ کر 2025 میں داخل ہو جائیں گے۔ ایسے میں باشعور لوگ اور سمجھدار لوگ اپنے معاملات کو ترتیب دیتے ہیں اور پچھلے سال کی نسبت اگلے سال کو بہتر گزارنے کے لیے پلان بناتے ہیں۔ اس حوالے سے جو ہمارے کرنے کے کام ہیں وہ ایک تو یہ کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہمارا سال 2024 کیسا گزرا ہے، ماضی کو دیکھتے ہوئے اس سے سبق حاصل کرنا ہے اور 2025 کے لیے ہمیں منصوبہ بندی کرنی ہے کہ ہم نے 2025 کو کیسے گزارنا ہے۔ تو ہمیشہ باشعور لوگ اور باشعور قومیں ماضی سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے معاملات کو ابھی سے ترتیب دینے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی کے یہ خوبصورت ایام ہمیں عطا فرمائے، اس نے ہمیں صحت، عافیت، ایمان کی سلامتی عطا فرمائی اور ہم اس کے حضور سر بسجود ہوں کہ اس نے ہمیں اپنے فضل اور کرم سے زندگی گزارنے کے بہترین مواقع عطا فرمائے۔ اگر کہیں ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم سے غلطی ہوئی اور ہمیں نقصان اٹھانا پڑا تو ہم اس سے سبق سیکھیں۔ یہ ایک وارننگ ہو سکتی ہے ہمارے لیے اور مستقبل کی بہتر ترتیب کے لیے ایک لائحہ عمل طے کرنے کا ہمیں اللہ کی طرف سے اشارہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں اس بات کی کوشش کرنی چاہیے۔ آپ کے والدین سلامت ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے وہ قیمتی روحیں آپ کے پاس موجود رکھی ہیں جن کی دعاؤں کی برکت سے ہمارے شب و روز بعافیت گزرتے ہیں، اور جن کے اس دنیا سے رخصت ہو گئے یا کوئی ایک، تو وہ ان کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کرے کہ پچھلے سال وہ ان ایام میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فراغت عطا فرمائی ہے، اس کو نعمت سمجھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سنن ترمذی کی روایت ہے، حضور نے فرمایا نعمتان مغبون فیہا کثیر من الناس الصحہ والفراغ او کما قال علیہ السلام۔ حضور نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جس میں بہت سارے لوگ نقصان میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یعنی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے نقصان اٹھاتے ہیں۔ اور وہ نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک ہے صحت اور ایک ہے فراغت۔ انسان کو صحت ملتی ہے تو وہ اس کو لہو و لعب میں اور فضول چیزوں میں گزار کر اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔ اس کو فراغت ملتی ہے، مصروفیت کے ایام نہیں ہیں، بہت سارا وقت اس کے لیے بچ جاتا ہے، تو اس بچے ہوئے وقت کو غلط کاموں میں گزار کر یا فضول گزار کر اس کو ضائع کر بیٹھتا ہے۔ تو حضور فرمایا یہ دو چیزیں یہ بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں، صحت اور فراغت۔ اللہ نے آپ کو صحت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کو راضی کرنے کے معاملات کی طرف آنے کی کوشش کریں۔ اللہ نے آپ کو موقع دیا ہے کہ آپ کے پاس وقت ہے تو وہ وقت مفید کاموں میں لگانے کی کوشش کریں۔ سال 2025 ہمارا کیسے گزرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ نے جو ہم پر حقوق فرض کیے ہیں، جن کا تعلق اللہ کے حقوق کے ساتھ بھی ہے، اللہ کے بندوں کے حقوق کے ساتھ، ان کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ 2024 میں اگر ہم سے کوتاہی ہوئی، ہم نے کسی کی حق تلفی کی، ہم نے قطع رحمی کی، تو ہمارے پاس موقع ہے ہم اس کو دور کرنے کی کوشش کریں، صلہ رحمی کریں، اور اگر کسی کی حق تلفی کی ہے تو اس حق کو ادا کریں یا معاف کروا لیں۔ 2025 کی پیش بندی کریں، منصوبہ بندی کریں کہ 2025 میں ہمارے گول کیا ہوں گے،
ہمارے ٹارگٹ کیا ہوں گے، ہمارے مقاصد کیا ہوں گے، اور پھر ان مقاصد کے حصول کے لیے شب و روز کوشش کرتے رہیں، اور انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہوگا۔ جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ کی مدد بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہ کچھ ضرور ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، اور آپ کا سال 2025 بھی بحسن و خوبی گزرے، اللہ کی رضا حاصل کرتے ہوئے اور اللہ کے بندوں کے لیے نفع بخش بنتے ہوئے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔